کیا کہانیاں صرف کتابوں میں ہوتی ہیں؟ نہیں، کہانیاں تو درختوں، ہواؤں اور زمین میں بھی بسی ہوتی ہیں، بس انہیں سننے والا چاہیے۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی، ایک ننھی مگر بہادر بچی کی، جو ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ لیکن ایک دن اسے ایک ایسا راز ملا جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح تھا۔ عائشہ تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو بسی ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک اسے ایک عجیب و غریب درخت نظر آیا۔ ایک عجیب و غریب درخت، بہت قدیم، بہت پرسرار۔ اس کے تنے پر چمکتے ہوئے نشانات بنے تھے، جیسے کوئی چھپا ہوا پیغام ہو۔ جیسے ہی عائشہ نے درخت کو چھوا، درخت سے آواز آئی، ہیلو ننھی بچی۔ عائشہ حیران ہو گئی کہ درخت بول سکتا تھا۔ درخت نے کہا، میں نے ہزاروں کہانیاں دیکھی اور سنی ہیں، میں تمہیں ایک راز بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جنگل کی کہانیاں کبھی مرنے نہ دو گی۔ عائشہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اس نے وعدہ کر لیا اور پھر درخت نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ وہ کہانی ایک بہادر شہزادے کی تھی جو جنگل کے درختوں کو بچانے کے لیے شیطانی طاقتوں سے لڑا تھا۔ جیسے جیسے درخت بولتا گیا، اس کے پتوں سے روشنی نکلنے لگی اور ہوا میں کہانی کی تصویریں بننے لگیں۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں۔ لیکن اگلے دن خطرہ آن پہنچا۔ جنگل میں کچھ لوگ کلہاڑیاں لیے کھڑے تھے، جن میں سے ایک نے کہا، یہ درخت بہت پرانا ہو چکا ہے، بس اسے کاٹ دینا چاہیے۔ نہیں نہیں، ایک دم سے عائشہ چیخ پڑی، آپ اسے نہیں کاٹ سکتے۔ عائشہ کی بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ یہ تو بس ایک درخت ہے۔ عائشہ نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور دل سے کہا، پیارے درخت، براہ کرم کچھ بولو۔ ایک دم سے درخت بولا، اگر مجھے کاٹ دیا گیا تو جنگل کی کہانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سب لوگ ساکت ہو گئے۔ اچانک درخت کے پتوں سے سنہری روشنی نکلی اور پوری وادی میں پھیل گئی۔ اب سب کو یقین آ چکا تھا، یہ درخت عام درخت نہیں تھا، یہ جنگل کی روح تھا، کہانیوں کا خزانہ تھا۔ لوگوں نے کلہاڑیاں پھینک دیں اور عائشہ نے مسکراتے ہوئے درخت کو گلے لگا لیا۔ اس دن سے عائشہ کو احساس ہوا کہ کہانیاں صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، بلکہ قدرت میں، ہواؤں میں اور ان درختوں میں بھی سانس لیتی ہیں، بس انہیں سننے والا چاہیے۔